ہمارے ساتھ موجود ہیں قرآنک اسٹڈیز کے اسپیشلسٹ ہیں جناب عبدالسلام عارف صاحب. عارف صاحب آغاز کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو ہم سورہ بنی اسرائیل کو پڑھتے ہوئے قوم بنی اسرائیل کو اسٹڈی کر رہے تھے، اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واضح لکھ دیا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ واجب کر دیا تھا کہ تم 2 دفعہ زمین پر فساد کرو گے اور 2 دفعہ سزا دیے جاؤ گے، یعنی کہ ان کے 2 عروج ہوں گے اور 2 زوال ہوں گے. پہلا عروج ہم نے بتایا تھا کہ وہ شروع ہوا اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑا ہیکل تعمیر کیا. ہم تو اسے مسجد ہی کہیں گے لیکن وہ ٹیمپل کہتے ہیں، ٹیمپل آف سلیمان. اس کو پھر نیبوکڈنیزر نے آگے جو ہے وہ تباہ و برباد کیا. اس کے بعد اللہ نے پھر انہیں عروج دیا، لیکن وہ پھر اپنی شیطانیوں میں آ گئے. انہوں نے کتاب کو بدلا، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اور اللہ نے جب ان پر آخری حجت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے ان کے اوپر غلط الزامات لگائے اور اپنے تئیں ان کو سولی پہ چڑھا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر ایک زوال یعنی عذاب مسلط کیا، اور ٹائٹس جو رومن ایک جنرل تھا اس نے 70 عیسوی میں آ کے جو ہے نا ان کو پھر تباہ و برباد کر دیا، اور جو سیکنڈ ٹیمپل انہوں نے بنایا تھا وہی بھی اس نے برباد کر دیا. صرف اس کی ایک دیوار باقی رہی جس کو آج بھی ویلنگ وال کہتے ہیں، وہ دیوار اس وقت کی کھڑی ہے. اس کے علاوہ ان کا کچھ وہاں باقی نہ رہا. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، ہم پڑھ اس لیے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ہو بہو وہی حالات گزریں گے جو بنی اسرائیل پر گزرے، یعنی کہ مسلمانوں کے بھی 2 عروج ہوں گے، 2 زوال ہوں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے نبی ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ یہ عروج اور زوال کیا ہیں اور کہاں تک پہنچے ہیں ہم اس سفر میں. تو ایک حدیث ہے ہمیں سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلم امہ کے یعنی امت محمدیہ کے 2 عروج بتائے اور 2 زوال بتائے. بالکل سیم اسی طرح کی کہانی ہے. پہلا عروج جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت تم میں رہے گی جب تک رہے گی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت شروع ہو جائے گی، اس کے بعد غلامانہ بادشاہت شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ خلافت علی منہاج النبوہ آئے گا. تو پہلا دور ہمارا نبوت کا اور خلافت علی منہاج النبوہ، یہ ہمارا عروج کا دور تھا، اور اتنا بڑا عروج تھا کہ ہم نے تقریباً دنیا 1/3 ورلڈ کے اوپر ہمارا پیغام پہنچا اور وہ ہم ایک سپر پاور بن گئے. اتنی مضبوط بنیاد تھی اس کی کہ اس کو گرتے 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 بھی 1200 سال لگ گئے. یہ کوئی چھوٹی سلطنت نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی عزت بخشی کہ اس وقت تمام دنیا کے جو انٹلیکچوئلس تھے، جو انٹیلیجنسیا تھا، وہ بغداد میں آنا یا مسلم اسپین کی طرف جانا وہ فخر سمجھتے تھے. اور مزے کی بات بتاؤں کہ آج بھی جب ڈگری لی جاتی ہے تو وہ جو گاؤن پہنا جاتا ہے نا، تو وہ گاؤن جو ہے وہ ہماری عربی ڈریس کی نشانی ہے. اس وقت جو سب سے نوبل کلاس تھی وہ یہ گاؤن پہنا کرتی تھی. تو یونیورسٹیز میں جب یہ ڈگری دی گئی، یہ ہسپانیہ سے شروع ہوا، مسلم اسپین سے، تو آج بھی وہ روایت باقی ہے. اور وہ گاؤن جو ہے وہ اسلام کی ایک عظمت اور یادگار کی نشانی ہے جو دنیا کی ہر یونیورسٹی میں آج بھی پہنا جاتا ہے. تو اتنے ہم تعلیم میں سائنس میں آگے نکل گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر غالب آئے گی جو تمہارا دوسرا دور ہوگا وہ ملکن جبریہ. ملکن جبریہ جو ہے وہ غلام بادشاہتیں تھیں، یعنی کہ کیسے کہ ہم غلام ہو گئے کن کے؟ دوسرے بادشاہوں کے. پہلا جو ملکن اعظم تھا وہ ہمارے اپنے بادشاہ تھے لیکن وہ ظالم تھے، لیکن ملکن جبریہ میں یہ ہوا کہ غیر مسلم بادشاہ جو ہے وہ ہمارے اوپر قابض ہو گئے. ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی سبق آموز ہے. سرکار نے فرمایا کہ تم پر دوسری قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کتے کھانے پہ ٹوٹتے ہیں. تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم بہت کثیر تعداد میں ہوگے لیکن تمہارے اوپر وہن غالب آ جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ تو فرمایا وہن جو ہے وہ زندگی سے محبت ہے اور موت سے کراہت ہے. یعنی تم زندگی سے محبت کرنے لگو گے اور موت کا خوف کرنے لگو گے تو اللہ تمہیں زوال پذیر کر دے گا. آج ہماری وہی حالت ہے. وہ قومیں جو کتوں کی طرح ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں، انہوں نے اپنی جس کو کلونیلزم ہم کہتے ہیں، کہیں ولندیزی آ گئے، کہیں اسپانوی آ گئے، کہیں اسپینچ آ گئے، پتہ نہیں جتنی یورپین اقوام تھیں وہ ٹوٹ پڑی ہمارے اوپر، اور سوائے حجاز کے ہم غلام بنا دیے گئے. لیکن پھر وہ دور اب آہستہ 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 جو ہے وہ اپنے اختتام کو بڑھا ہے. اور الحمدللہ اللہ کا یہ فضل ہے کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں ہم زوال میں اپنی باٹم کو ٹچ کر کے واپس آ رہے ہیں.
تو انشاءاللہ اگلا دور جو ہے وہ خلافت علی منہاج النبوہ کا ہے. لیکن جس طرح خلافت علی منہاج النبوہ جو ہے سیٹ کرنے سے پہلے بنی اسرائیل کو بہت قربانیاں دینی پڑیں، ہمیں بھی بہت قربانیاں دینی پڑیں گی، اور یہ ساری قربانیوں میں ہمارا بہت بڑا میچ جو پڑنے والا ہے وہ بنی اسرائیل یعنی قوم یہود کے ساتھ ہی پڑنے والا ہے، بلکہ سمجھیں پڑ چکا ہے. تو یہ جو سارا کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے یہ صرف وہی ہے کہ 2 عروج اور 2 زوال.